میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ وَعَلِهِ وَسَلِّمْ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ محمد کا روزہ نگاہوں میں ہے، محمد کا روزہ نگاہوں میں ہے، یعنی کعبے کا کعبہ نگاہوں میں ہے۔ اور صدیق و فاروق عثمان علی، اور صدیق و فاروق عثمان علی، حق پرستوں کی دنیا نگاہوں میں ہے۔ ان کے گھر کو خدا سے یہ دولت ملی، نبوت شہادت شجاعت ملی۔ موت نے جس کی ہمت کو سجدہ کیا، وہ نبی کا نواسہ نگاہوں میں۔ میرے واجب الاحترام معزز علماء کرام، صدر جلسہ محترم علامہ ساجد صاحب، دیگر معززین بالخصوص اخلاق شاہ صاحب، مولانا ابوبکر صاحب، شہباز دگا صاحب، دیگر معززین علاقہ، معزز علماء کرام، آج کے آپ کے اس پروگرام میں غالباً پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مولانا ابوبکر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اور میرے ایمان کو جلا بخشی۔ اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ ختم نبوت میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور مسلمان کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس سے بڑھ کر اگر میں کہوں کہ کوئی اور عقیدہ ہے تو وہ نہیں ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان اگر آپ دیکھیں، کوئی شخص اگر ان سارے ارکان کو مانتا ہو، نماز مانتا ہے، روزہ مانتا ہے، توحید مانتا ہے، رسالت مانتا ہے، لیکن اگر وہ رسالت کو آخری نہیں مانتا تو اس کا ایمان کوئی نہیں ہے، چاہے باقی وہ ساری چیزیں مانتا۔ اگر وہ آقا علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی نبوت کو آخری نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسالت پناہ نے ایک پیغام دیا جسے آپ کا آخری پیغام کہا جاتا ہے۔ جہاں دیگر روایات حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وہیں پر آپ کا آخری پیغام بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ دین جو آپ نے دے دیا وہ آخری دین ہے۔ میدان دو ہی ہیں جو سجنے ہیں، ایک سجا اور ایک سجے گا۔ آپ اس کی ریہرسل کہہ رہے ہیں تو ہر سال اس میدان میں لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اسی سنت کو زندہ بھی کرتے ہیں۔ وہ میدان
جب میری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، تو وہ میرے اور آپ کے لیے سجے گا، اور اس سے قبل بھی میرے اور آپ کے لیے سجایا گیا، جس میں رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری پیغام دیا۔ آپ کا آخری پیغام یہ تھا کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین۔ اگر کسی صاحب شریعت نے آپ کے بعد آنا ہوتا تو حضور یہ ارشاد نہ فرماتے کہ تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ اگر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت یا دین آنا ہوتا تو آپ یہ کبھی نہ کہتے کہ دین آج کے دن مکمل کر دیا گیا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور ختم نبوت کے لیے جہاں بے شمار مثالیں اور عنوانات موجود ہیں، معجزات موجود ہیں، آپ کی نبوت کو سب سے اعلیٰ کرنے کے لیے آپ کا امام الانبیاء بنایا جانا، آپ پر رب کا اپنی آخری کتاب کو مبعوث کرنا، آپ کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کرنا، اور آپ کا یہ ارشاد کرنا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ جہاں یہ ساری نشانیاں اور پیغامات موجود ہیں، وہیں پر 1,44,000 کم و بیش محمد الرسول اللہ کی وہ نشانیاں موجود ہیں جو اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کیسے ہے وہ نشانی؟ کہ حضور ان سے کہہ رہے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مخاطب تو وہی تھے نا، میں اور آپ تو بعد کے مخاطبین میں سے ہیں نا، پہلے مخاطب وہی ہیں جن سے کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ آج میرے اور آپ کے پاس جو دین موجود ہے وہ صحابہ کا دیا ہوا ہے، وہ صحابہ کا دیا ہوا ہے۔ میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، اور کوئی بڑی کتب ابدال بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو حاصل کیا۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ براہ راست اس نے دین رسالت پناہ سے حاصل کیا، چاہے وہ محدث ہو، کتب و ابدال ہو، کوئی ولی ہو، کچھ بھی ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ دین کی اساس اور بنیاد میں محمد رسول اللہ کے مقدس صحابہ موجود ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کی روایت ہو، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہو، آپ دنیا کا کوئی فرد پیش نہیں کر سکتے جو یہ کہہ دے کہ میں نے براہ راست حضور سے یہ چیز لی ہے۔ اگر اسے چاہیے تو اس کا راستہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر اسے چاہیے تو وہ صحابہ کرام، اور کوئی راستہ نہیں۔ آقا کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے کے بعد ایک نشانی جیسے یہ ہے، ویسے ہی روز محشر جب حشر کے میدان میں اور آپ اکٹھے ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسی نفسا نفسی کہ جسم پر لباس نہیں ہے لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکاری ہے، بیٹی ماں سے تعلق رکھنے پر انکاری ہے، دنیا کو کوئی بھی رشتہ دوست تعلق وہاں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے پر انکاری ہے۔
اس ماحول میں جہاں رب کا جلال انتہائی کمال کو پہنچا ہوا ہے، تمام امت کے افراد جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک آئیں گے، ہر ایک فرد اجتماعی شکل میں امتوں کی صفیں لگ چکی ہیں، میزان عدل قائم کیا جاتا ہے، نظام مرتب کیا جاتا ہے۔ اس مرتب نظام کے تحت جب یہ پیغام اعلان شروع ہونے لگتا ہے کہ اب حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے آواز لگتی ہے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ نے کچھ دینا ہے۔ افراد خاموشی سے بیٹھے رہیں گے کہ ایسے فرد کون ہیں جنہیں حشر کے میدان میں رب یہ کہتا ہے، نفسا نفسی کے عالم میں رب اعلان کرتا ہے، کون سے افراد ہیں کھڑے ہو جائیں جن کا رب نے کچھ دینا ہے۔ افراد خاموشی اختیار کریں گے، پھر آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ وہ افراد کھڑے ہوں جن پر مصیبت آئی تھی، تکلیف آئی تھی، ان کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، انہوں نے صبر کیا تھا، وہ لوگ ہیں جن کا رب نے دینا ہے۔ وہ افراد کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد وہ رضوان جنت کہے گا، مان لیا یہ صدیقین ہیں، مان لیا رب کا وعدہ ہے بغیر اجر کے جنت میں جائیں گے، مان لیا انہوں نے تکلیف پر صبر کیا ہے، مان لیا رب نے حکم کیا کہ میں نے ان کا دین دینا ہے، میں ان کو بغیر اجر کے جنت میں داخل کروں گا۔ ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ بغیر سردار کے کیسے جائیں گے؟ بغیر سردار کے کیسے جائیں گے؟ سردار تو معاشر کے میدان میں ہے، توجہ کرنی ہے میری بات کی طرف۔ سردار تو معاشر کے میدان میں ہے۔ معاشر کے میدان میں کیسے ہے؟ جب رب نے رسالت پناہ کی اس دعا کو قبول کرنا ہے، آپ کی شفاعت کو قبول کرنا ہے، پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ محمد رسول اللہ آپ نے شفاعت کی ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، حق یہی بنتا ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اب آپ ہی کی امت سے جو آخری امت ہے اس کے پہلے فرد سے حساب شروع کرتے ہیں۔ آخری امت کے پہلے فرد سے حساب شروع ہوگا۔ لائن لگی ہوئی ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں، 80 صفوں میں، 80 صفوں میں، جس میں مجتہد بھی موجود، محدث بھی موجود، غوث بھی موجود، کتب بھی موجود، ابدال بھی موجود، ولی بھی موجود، آئمہ فقہ بھی موجود، محدثین اور حدیث کے امام بھی موجود، سارے صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی موجود۔ اس حالت کے اندر بھی رسالت پناہ اگلا پیغام دیتے ہوئے، نبوت کے ختم نبوت ہونے پر مہر لگاتے ہوئے، رسالت پناہ امت کے پہلے فرد کو 80 صفوں میں امام بنا کر کھڑا کریں گے۔ 80 صفوں میں امام بنا کر کھڑا کریں گے۔ رب کا جلال جو کمال کو پہنچ چکا ہے، وہ جلال جمال میں بدل جائے گا، جمال میں بدل کر وہ رب اللہ رب العزت سوال کریں گے نا اس امت کے پہلے فرد سے، امت کے پہلے فرد سے پہلا سوال ہوگا رب کی اس بارگاہ میں۔ امت کے پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہے، رسالت پناہ نے جسے امام بنائے وہ امام رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس سے پہلا سوال ہوگا نماز کہاں پڑھی ہے؟ نماز کا سوال ہوگا نا پہلا، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا سوال ہوگا نماز کا۔ وہ پوچھے گا، میں کہہ سکتا ہوں تدین کی بات ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے، وہ کہے گا اللہ کون سی نمازیں؟ وہ نمازیں جو محمد کے پیچھے پڑھی ہیں یا محمد کے مصلی پر پڑھائی ہیں؟ کون سی نمازیں؟ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، زندہ باد، صدیق اکبر، زندہ باد، صدیق اکبر، زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر۔
جنت کی خواہش رکھنے والوں، جنت کی طلب رکھنے والوں، اور یقیناً ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے والوں تمہارا سردار حساب دے رہا ہے، تمہارا سردار حساب دے رہا ہے۔ سوال ہو رہا ہے نماز کا، اللہ وہ نمازیں جو محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں میرے علاوہ کسی کو پڑھانے نہیں دی، ان کا حساب دوں یا اس نماز کا حساب دوں کہ حضور 2 گھنٹوں پر تشریف لاتے ہیں اور آگے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر فاصلہ نہیں رکھتے، بیٹھتے ہیں ساتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ میں تجھے نماز پڑھاتا ہوں، تو دنیا کو نماز پڑھانا۔ اللہ اس نماز کا حساب دوں جو رسالت بنانے اس آدم نے پڑھوائی ہے کہ ایک دن آپ بھی موجود نہیں اور امت کا وہ پہلا فرد بھی موجود نہیں ہے۔ کہا گیا کہ جو امت کا دوسرا فرد ہے اسے مصلی پر کھڑا کر دیا جائے، مقام اسی کا بنتا ہے۔ کھڑا کیا گیا، صدا بلند ہوئی اللہ اکبر کی، اس اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے۔ جب وہ صدا بلند ہوتی ہے تو آواز یہ لگتی ہے کہ پڑھیں گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، وہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے جو کفر کے سینے کے اندر موجود دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، وہ صدا بلند ہوتی ہے جو درہ مارتی ہے تو زمین کاٹنا چھوڑ دیتی ہے، وہ صدا بلند ہوتی ہے جو قطع کے الفاظ ہیں، لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے جیتے جی میرے مسلح پر امت کے پہلے فرد کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مرید پیغمبر مراد اعظم فاروق اعظم، مرید پیغمبر مراد اعظم، فاروق اعظم، فاروق اعظم، پیغمبر مراد اعظم، فاروق اعظم۔ پھر اگلا سوال اس سے رب کی بارگاہ میں ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری ہے، زندگی کیا حوال جانے، بچپن نبوت کی دوستی میں، جوانی نبوت کے ساتھ میں، اور پھر آخرت نبوت کے پہلو میں، کہاں کہاں کا حساب دوں، نبوت کی دوستی کا حساب دوں، نبوت کے ہمراہ جوانی کا حساب دوں، نبوت پر ایمان لانے کا حساب دوں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا حساب دوں، اے اللہ کس کس بات کا حساب دوں، کون سلم ہے جو نبوت کے بغیر گزرے، کون سلم ہے جس میں نبوت کی یاد موجود نہیں، کون سلم ہے جو نبوت کے حکم کے بغیر گزرے، کون سلم ہے جس میں نبوت کے ہمراہ اس کا صدیق موجود نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی وقت نہیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور پھر قبر تک ایسا ساتھ دیے کہ زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑا، کس کس چیز کا حساب دوں۔ پھر سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا ہے، مال کے اسباب کیا تھے، کمایا تھا، کمانے کے بعد خرچ کیسے کیے، وہ جواب دے گا اے اللہ خرچ ایسے کیے، تیرے محمد کو ضرورت پڑی، سب کچھ لٹا چھوڑے، اگر ہجرت کا وقت آئے اتنا مال لے کر رسالت بنا کے ساتھ میں ہوں کہ باپ آ کر گھر میں سوال کرتے کہ بیٹا میرا بیٹا محمد کے ساتھ چلا گیا، کیا تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر گیا، تو بیٹیاں جواب میں پتھر لے کر آتی ہے، وہ پتھر لاتی ہے کہ صدیق پیچھے یہ چھوڑ کر گیا، صدیق نے یہ چھوڑا ہے۔ صدیق کہتے ہیں کس کس بات کا جواب دوں، اللہ کس کس بات کا جواب دوں کہ حضور کہتے ہیں آج اسلام کو ضرورت ہے، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے لے کر آ جاؤ۔ امت کا دوسرا فرد کہتا ہے بہت مقام آئے، کلمہ پڑھنے کی باری آئی وہ پہلے نمبر پر، ہجرت کرنے کی باری آئی وہ پہلے نمبر پر، مال خرچ کرنے کی باری آئی وہ پہلے نمبر پر، محمد کے پہلو میں سونے کی باری آئی وہ پہلے نمبر پر، محمد کی حفاظت کی باری آئی وہ پہلے نمبر پر۔ آج ہو نہ ہو میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، اسباب بھی زیادہ ہے، میں جہاد پر بھی جاتا ہوں، آج میرا نمبر پہلا ہر صورت میں آ جائے گا۔ اور اس دوسرے نمبر والے نے کئی مرتبہ کہا کہ اگر آپ مجھے غار کی وہ 3 راتیں دے دیں اور مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، کتنی نیکیاں ہیں، جتنے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، صدیق کہتا ہے
مال و اسباب بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، اتنا سامان نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ آج کے پہلے نمبر پر آئیں گے۔ زمانے کا دستور یہی ہے، جو زیادہ مال دیتے ہیں اسے پہلے نمبر پر سمجھا جاتا ہے۔ جس نے لاکھ کو لاکھ دے دیا اس کی عزت ہوئی، جس نے 10-20 دیے اس کو یاد کوئی نہیں رکھتا، جہاں بے شمار لوگوں نے دیے کوئی خبر نہیں، کسی نے آپ کا نام نہیں لکھا ہے۔ جس نے 10,000 دیے نام لکھا گیا، جس نے لاکھ دیا نام لکھا گیا، جس نے 2 لاکھ دیے نام لکھا گیا، جس نے 10-20 دیے رب کی بارگاہ میں ضرور لکھا گیا۔ جہاں زمانے میں نہیں لکھا گیا، زمانے کا دستور یہی ہے، روایت یہی ہے، پوچھا یہی جاتا ہے زیادہ کس نے دیے، یہی سوال ہوتا ہے کون زیادہ لے کر آئے۔ لیکن محمد الرسول اللہ سے بڑا لجپال کوئی نہیں ہے۔ اور اگر میں اپنی زبان میں کہوں کہ حضور اپنے یار کی کنڈ نہیں کجڑی تو مڑ کے ہی کجڑی ہے۔ حضور تشریف لائے، رب سوال کرتا ہے مال کہاں خرچ کیا؟ صدیق کا حساب ہو رہا ہے، توجہ رکھنی ہے، صدیق کا حساب ہو رہا ہے۔ یہ تخیل کی بات ہے، اگر صدیقین جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے تو صدیق اکبر ان کا سردار ہے۔ رب کی بارگاہ میں صدیق پیش ہے، حساب ہو رہا ہے مال کہاں خرچ کیا، کیسے مال لگایا ہے۔ حضور تشریف لائے، ڈھیر دیکھا، ایک طرف تھوڑا ڈھیر ہے، دوسری طرف زیادہ ہے، اسباب بھی زیادہ ہیں، مال بھی زیادہ ہے، دوسری طرف کم ہے، اسباب بھی نہیں ہے، لٹا پھوٹا سا جو کچھ گھر میں موجود تھا لا کر سامنے رکھا ہوا ہے۔ رسالت پناہ سوال کرتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ حضور نے نہیں کہا کہ کون کتنا لایا ہے، حضور کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ پیچھے کہ حضور بھی صدیق دی کانڈ نہیں کجڑی تو موڑ دانو بھائی کہیں کجڑا۔ حضور کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا، تو دوسرے نمبر والے کہتے ہیں کہ آج بھی پہلا نمبر نہیں آیا، آج بھی پہلا نمبر نہیں آیا۔ صدیق تیرا ہی پہلا نمبر ہے، تین کوئی کٹ نہیں سکیا، چونکہ حضور تیرا پہلا نمبر بنایا، کوئی نہیں کٹ سکتا۔ پہلا نمبر حضور بنایا تو کوئی کٹ سکتا نہیں۔ حضور نے سوال کیا، رب کی بارگاہ میں پہنچیے، معاشر کے میدان میں پہنچیے، حساب و کتاب شروع ہے۔ امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہے، اور امت کا وہ پہلا فرد حساب دے رہا ہے، نماز کا حساب دے رہا ہے، اپنی زندگی کے گزارنے کا حساب دے رہا ہے کہ مال کہاں پر خرچ کیا۔ جب وہ مال کا حساب دیتا ہے تو آخری لفظ اس کے یہی ہوں گے، اے اللہ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ رکھ دیا۔ اور جب حضور نے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑے تو جواب یہی تھا کہ آپ کا نام ہے اور آپ کے پروردگار کا نام ہے، اور کچھ نہیں چھوڑا ہے، یہی باقی بچا ہے۔ اور یہی صدیق کا کل اساسہ ہے۔ میرے اور تیرے لیے یہ بات مشعل رہا ہے۔ اور صدیق اکبر جو اس عالم میں جب رب کا جلال کمال کو پہنچا ہوا ہوگا، میرے اور تیرے لیے رب کے جلال کو کمال میں بدل دیں گے، اور رب کے جلال کو جمال میں بدل دیں گے۔ میرے اور تیرے لیے شفقت ہوگی، اس شخص کا مجھ پر اور تجھ پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اسلام کے احسان، اس کی زندگی کے احسانات، اور ایسے احسانات کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، حساب کی بات تو تخیل کی تھی، رب تو یہی کہے گا کہ صدیق تیرے تاج اسلام تے دے میرا دل، رب یہی کہے گا، بات صرف تخیل کی تھی۔ توجہ کیجئے گا، یہی چیز ہے، اور رسالت پناہ کے ہمراہ ان کا آج تک ساتھ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ محمد کا روزہ نگاہوں میں ہے، یعنی کعبے کا کعبہ نگاہوں میں ہے، وہ مقام جو دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، جو آخرت میں سب سے اعلیٰ ہے، جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، عرش و کرسی سے بھی اعلیٰ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی ذات کائنات میں سب سے اعلیٰ، عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے۔ رب کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ، جس مقام پر آپ موجود، وہ مقام بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ وہی چیز
نگاہوں میں ہے، اسی نگاہ کی بدولت تھی. یہی وجہ تھی کہ حق نواز نے مار کھائی ہے، یہی وجہ تھی کہ حق نواز نے اپنی کمر کے اندر سوراخ کروائے ہیں، یہی وجہ تھی کہ حق نواز کو جنگ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا. یہی وجہ تھی. صدیق کی عصمت ہی تھی، صدیق کا وہ مقام و مرتبہ ہی تھا جس نے اس بات پر مجبور کیے کہ بچے یتیم ہو جائیں، بیوی بیوہ ہو جائے، گھر کا سب کچھ چلا جائے، لیکن صدیق کی عصمت پر حرف نہیں آ سکتے. صدیق کی عصمت ہی تھی جس نے پاکستان کے اس ماحول کو تہوبالا کیے. پوری دنیا کے اندر وہ آواز لگی ہے. کون کہتا ہے کہ حق نواز مر چکا ہے؟ کون کہتا ہے کہ حق نواز دنیا سے چلا گیا؟ حق نواز جہاں غروب ہوتا ہے تو بیت اللہ میں طلوع ہوتا ہے. حق نواز جہاں غروب ہوتا ہے تو ایران میں طلوع ہوتا ہے. حق نواز جہاں غروب ہوتا ہے تو شام میں طلوع ہوتا ہے. حق نواز جہاں غروب ہوتا ہے تو آدھی دنیا کے اندر اس آواز کو لگایا جاتا ہے. اور آج پاکستان کے دروش اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آج سے 30 سال قبل جو حق نواز نے کہا تھا وہی پیغام سچا تھا. اسی پیغام کے ساتھ ہی میں آپ سے کہنا چاہوں گا، فنا فی اللہ کی تحریر بتاتا راز اس میرے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور.